السلام علیکم، جہاں زیب عباسی یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سینٹ الیکشن آخرکار جو کیس سپریم کورٹ میں تھا، صدارتی ریفرنس وہ کنکلوڈ ہو چکا ہے۔ 18 سماعتیں اس کی ہوئیں۔ جمعرات کو سپریم کورٹ نے اپنی اوپینین جو ہے وہ ریزرو کی، رائے محفوظ کی۔ آج سپریم کورٹ نے یہ رائے دی اور یہ کہا کہ سینٹ الیکشن آئین کے تحت ہوتا ہے۔ اس پوری عدالتی کارروائی کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ معروف صحافی مطیع اللہ جان موجود ہیں۔ ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیس جو ہے اس میں کیا کچھ ہوتا رہا اور 18 دن میں انہوں نے کیا محسوس کیا کہ کیس کس طرف جا رہا تھا اور ججز خاص طور کے اوپر ان کا پوائنٹ آف ویو کیا رہا۔ مطیع اللہ جان صاحب، اس پورے کیس میں سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا پرسنلی ویو کیا ہے۔ خاص طور کے اوپر ہم نے یہ بھی فیل کیا کہ الیکشن کمیشن کو کمرہ عدالت میں کافی زیادہ دبانے کی ایک کوشش کی گئی۔ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے جو کچھ بھی ہوا۔ 17-18 دن جو ہے سپریم کورٹ نے یہ کیس سنا، اس میں سے 14-15 دن تو مسلسل اٹارنی جنرل کو سنا گیا، اس کے بعد بھی ان کو گھنٹہ گھنٹہ ٹائم دیا گیا۔ دوسرے فریقین کو کہا آپ آدھا گھنٹہ بات کریں، اور جو سب سے بڑا سٹیک ہولڈر تھا آئینی ادارہ الیکشن کمیشن، اس کے وکیل کو باقاعدہ دلائل ہی نہیں دینے دیا گیا۔ اور اینڈ کیا نکلا؟ اینڈ یہ نکلا کہ جی الیکشن کمیشن جو ہے وہ آئین کے تحت اس کے بااختیار ہے، وہ جو ہے جو کرنا چاہے کرے اور ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کرے، مگر یہ نہیں کہا سپریم کورٹ نے کہ بیلٹ پیپر جو ہے وہ ٹریسیبل ہونے چاہیے، ان پہ نمبر شمار چھاپ دیے جائیں۔ مختصر حکم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور مختصر حکم کے تحت جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن کمیشن پہ کسی قسم کی کوئی بوجھ ہے کہ وہ فوری طور پہ الیکشن کے بیلٹ پیپرز پہ کوئی نمبر شمار لگائیں یا ٹریسیبل اس کو بنائیں۔ انہوں نے صرف آئین کی تشریح کی ہے کہ الیکشن کمیشن کے بااختیار ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ یہ الیکشن سینٹ کے جو ہیں یہ آئین کے تحت ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک وہ خفیہ ہیں۔ انہوں نے صرف یہ کہا سپریم کورٹ نے کہ 1967 میں ایک فیصلہ آیا تھا، بائی دا وے 1967 میں آئین پاکستان نہیں آیا تھا، 1973 کا، جس کے تحت تمام الیکشن خفیہ ہونے ہیں، آئین کی شک جو 226 ہے۔ 6 سال پہلے کے کسی سپریم کورٹ کا فیصلے کا حوالہ دیا جب فیلڈ مارشل ایوب خان کا دور تھا، جب سینٹ بھی نہیں ہوتی تھی، تو اس کے حوالہ دیا کہ جی اس میں کہا گیا تھا کہ جو سیکریسی ہوتی ہے وہ حتمی نہیں ہوتی، وہ خفیہ نہیں ہوتی، تو الیکشن کمیشن اس کو بھی دیکھ لے اور اس کے مطابق جو ہے اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرے، فری اینڈ فیئر کرے۔ لیکن کرنا الیکشن کمیشن نے ہے۔ سپریم کورٹ نے مختصر فیصلے میں کہا ہے کہ اب الیکشن کمیشن ٹیکنالوجی کا بھی یوز کر لے اور اپنی آئینی ذمہ داریوں کو نبھائے۔ اس کا مطلب ہے الیکشن آئین کے تحت ہوتا ہے، اور سپریم کورٹ نے تسلیم کیا ہے کہ ابھی تک جو پریکٹس چل رہی ہے وہ ایک دن کے نوٹس پہ چینج نہیں ہو سکتی، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن جو ہے مختصر حکم کی بنیاد پہ جو سیکرٹ بیلٹ ہے اس کو فوری طور پہ کنورٹ نہیں کر سکتا، اور اس کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم تفصیلی فیصلہ آئے گا تو اگلے جو سینٹ کے الیکشن ہے 3 سال بعد اس پہ اس کے مطابق عمل کریں گے۔ فی الحال جو آئین کے تحت ہمارا اختیار ہے کرپٹ پریکٹسز کو روکنے کا، وہ ہم بھرپور کوشش کریں گے، اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بیلٹ پیپر کے اوپر کوئی نمبر شمار یا کوئی نشان یا اسے ٹریسیبل بنایا جائے۔ اچھا مطیع اللہ جان صاحب، یہ جو ویو ہے اس سے بطور رپورٹر مجھے یہ فیل ہوا کہ جیسے یہ ویو کم ہے اور ججمنٹ زیادہ ہے، اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ رائے ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں نہیں سمجھتا کہ یہ ججمنٹ ہے یا کوئی حکم ہے، جھلک رہی ہے کہ نہیں یہ رائے ہے، اور سپریم کورٹ نے واقعی اس کو رائے دی ہے، کیونکہ ججمنٹ یا ڈائریکشن یا آرڈر ہوتا تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو الیکشن آ رہے ہیں اس سے فوری طور پہ بیلٹ پیپر پہ جو ہے وہ نشان لگائیں، نمبر شمار لگائیں، اس کو ٹریسیبل بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کے پاس آئینی مینڈیٹ ہے، اور صرف انہوں نے یہ رائے دی ہے کہ ووٹ جو ہے اس کی سیکریسی حتمی نہیں ہوتی۔ الیکشن کمیشن کوئی نئی ٹیکنالوجی سے کچھ ایسے اقدامات کرے کہ ووٹ کو اگر بعد میں انویسٹیگیٹ کرنا پڑے تو وہ بھی انویسٹیگیٹ کیا جا سکے اور کرپٹ پریکٹسز کو روکا جا سکے، اور الیکشن کمیشن ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے بیلٹ پیپر کی تفتیش کے لیے، کرپٹ پریکٹسز کو روکنے کے لیے جو بھی اقدام کرے گا وہ الیکشن کمیشن اپنی دانست میں کرے گا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ سپریم کورٹ نے اب بیلٹ پیپر کے اوپر نمبر شمار چھاپنے کا حکم دے دیا ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ سارے پی ٹی آئی کے وزیر سائنس ٹیکنالوجی بھی پہنچے تھے، جی ہم ٹیکنالوجی دینے کو تیار ہیں، شفقت محمود بھی پہنچے تھے، فیصل جاوید، سارے لیڈران پہنچے ہوئے، ڈاکٹر بابر روان بھی پہنچے ہوئے تھے، لیکن یہ سب کے سب الیکشن کمیشن کے دروازے پہ آ کے ان کو کہہ رہے تھے کہ مطالبے کر رہے تھے کہ ایسے کر دیں، اور یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جس کے وکیل کو روکنے کے لیے اس حکومت
وقت کے اٹارنی جنرل نے انتہائی سخت زبان استعمال کی تھی اور کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کو کا تو بنتا ہی نہیں ہے کہ وہ ادھر آ کے مخالفت کرے خفیہ ووٹنگ کی، اور الیکشن کمیشن کو سنا بھی نہیں گیا، مگر آج سارا اختیار سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو دے دیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں جو اٹارنی جنرل بیرسٹر خالد جاوید ہیں وہ کرونا کی وجہ سے کرنٹینا ہو گئے، اور ان کی قسمت اچھی ہے، ورنہ اس فیصلے کو انہیں اگر وزیر اعظم کو ایکسپلین کرنا پڑ جاتا فیس ٹو فیس تو بڑے مسائل پیدا ہوتے، وہ کرونا میں چلے گئے، پر انہوں نے تحریری بیان جاری کیا ہے جس میں وہ واضح طور پہ یہ دھمکیاں لگا رہے ہیں الیکشن کمیشن کو، اور حالانکہ الیکشن کمیشن نے جو کے بارے میں جو اختیارات کے بارے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ بہت واضح ہے کہ یہ الیکشن آئین کے تحت ہیں، اور اٹارنی جنرل نے جتنے دلائل دیے 15 دن دلائل دیے وہ سب کے سب یہ تھے کہ نہیں یہ قانون کے تحت ہوتے ہیں، قانون میں ترمیم کر کے جو ہے یہ سب کچھ بدل سکتا ہے، اور آرڈیننس بھی جاری کر دیا تھا۔ آج اٹارنی جنرل کے وہ دلائل بھی فارغ ہو گئے، ان کے یہ دلیل کے قانون کے تحت ہوتا ہے وہ بھی فارغ ہو گئے، اور وہ آرڈیننس بھی ناکارہ ہو گیا، بیکار ہو گیا، اس آرڈیننس کی ایک کوڑے دان میں اس کو اب ڈال دیا سپریم کورٹ نے، اور اب سب فیصلے الیکشن کمیشن کرے گا اپنے آئین کے تحت اختیارات استعمال کرتے ہوئے۔ اور اٹارنی جنرل نے دھمکی لگا رہے ہیں کہ جی ٹریسبل بنایا جائے، فوری طور پہ ان الیکشنز کے لیے بیلٹ پیپر کی چھپائی میں نمبر شمار ڈالے جائیں۔ بالکل ایسی بات نہیں ہے، اور اٹارنی جنرل میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ وہ تسلیم کریں کہ مختصر حکم کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے جو باتیں اٹارنی جنرل کر رہے ہیں، اور میں تو سمجھتا ہوں کوئی اور اٹارنی جنرل ہوتا تو اب تک اپنے عہدے سے استعفیٰ دے چکا ہوتا۔ اچھا مطیع اللہ جان صاحب، ہم نے کورٹ کے اندر بھی یہ دیکھا کہ یہ تاثر موجود رہا الیکشن کمیشن کو، جیسے اس کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ اب جب یہ ویو آ چکا ہے اس کے بعد بھی اب یہ امپریشن پھر آ رہا ہے کہ اب وفاقی وزراء جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ ایک تو اس سوال کا جواب دیں، اور دوسرا یہ بتائیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے اکثریتی رائے سے اختلاف کیا ہے، تو ان کی جو اختلافی رائے ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اکثریتی رائے ہے کیا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یحییٰ آفریدی صاحب نے صرف اس حد تک اختلاف کیا ہے کہ سپریم کورٹ کو کوئی رائے دینی ہی نہیں چاہیے، مگر سچی بات یہ ہے جو سپریم کورٹ نے جو رائے دی ہے وہ بھی کسی حد تک کوئی نئی رائے نہیں ہے، انہوں نے صرف آئین کے ان شقوں کو کا اعادہ کر دیا، دوبارہ پڑھ دیا کہ بھئی یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے، اور اگر الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے وہ 1967 کی ججمنٹ بھی دیکھ لے، ورکر پارٹی کا جو اندر فیصلہ ہے 2012 کا وہ بھی دیکھ لے، تو جو فیصلہ کرے الیکشن کمیشن ہی کرے، ٹیکنالوجی کا یوز کرے، کرپٹ پریکٹسز کرے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو بنیادی طور پہ آئین کے مطابق ہے، اور آئین میں پہلے ہی درج ہے کہ الیکشن کمیشن یہ کر سکتا ہے، نہ تو حکومت اس پہ دباؤ ڈال سکتی ہے، نہ سپریم کورٹ اس کو ڈکٹیٹ کرنے کا سپریم کورٹ نے کوئی ایسا رائے دی ہے جس سے لگے کہ سپریم کورٹ اسے ڈکٹیٹ کر رہی ہے کہ بیلٹ پیپروں میں نمبر شمار ڈالیں۔ تو میں سمجھتا ہوں جسٹس یحییٰ آفریدی نے جو اختلاف کیا ہے وہ بنیادی طور پہ اختلاف تو کیا ہے، مگر حقیقت میں پانچوں کے پانچوں جج یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کام آئین کی ترمیم سے ہی ہو سکتا ہے، اور اس لیے اگر سپریم کورٹ کوئی رائے دیتی بھی کہ بھئی یہ آئین کے تحت ہے تو بات وہی ہوتی کہ یہ معاملہ سیاسی ہے، آئین میں ترمیم تو سیاسی طور پہ کی جا سکتی ہے نا، وہ کسی تکنیکی طور سے نہیں کی جا سکتی۔ تو میں سمجھتا ہوں یحییٰ آفریدی نے جو اختلاف کیا ہے وہ اختلاف بھی بجا ہے، اور جو سپریم کورٹ کے 4 ججوں نے فیصلہ دیا ہے یہ بھی کوئی ایسا فیصلہ یا آرڈر نہیں ہے، یہ ایک رائے ہے، اور حتمی اختیار جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا ہے کہ وہ کون سی ٹیکنالوجی کون سے الیکشن میں استعمال کر کے اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کر سکتا ہے۔ بہت شکریہ مطیع اللہ جان صاحب کو، آپ نے سنا 3 مارچ کو سینٹ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور اب کے جو سینٹ الیکشن ہے سپریم کورٹ کی اس اکثریتی رائے کے مطابق خفیہ ہوں گے، اور جو بیلٹنگ ہوگی وہ خفیہ بیلٹنگ کے ذریعے ہوگی، کیونکہ سپریم کورٹ نے اپنے اکثریتی رائے میں یہ کہا ہے کہ سینٹ الیکشن آئین کے تحت ہوتے ہیں، اور شفاف انتخابات کروانا خالصتاً الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، ان کا یہ آئینی اختیار ہے کہ وہ سیف گارڈ کریں تاکہ کرپٹ پریکٹسز نہ ہوں۔